السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک ایسا پل جس پر قیامت کے دن ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ یہ پل تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پل کے اوپر 3000 سال کا سفر ہوگا، 1000 سال اوپر چڑھنے کی، 1000 سال سیدھا چلنے کی، اور 1000 سال نیچے اترنے کے لیے، جس میں بچھو اور دوسرے خطرناک جانور بھی ہوں گے۔ ہر شخص اپنے عقائد اور اعمال کے نور کی مقدار کے مطابق اس پر سے گزرے گا، اور اس پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے ہر ایک سے 7 سوال کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، جن کے جواب دیے بغیر کوئی بھی شخص اس پر سے نہ گزر سکے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس پل کے بارے میں بتاؤں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے رخصت ہوتا ہے، در حقیقت اس وقت ایک اور سفر کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سفر ہے قیامت، حساب اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی تھی، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ پیارے دوستو، باپ بیٹے کو، شوہر بیوی کو، اور بیوی اپنے شوہر کو بھول جائے گی۔ ہر شخص بس ایک ہی جملہ کہے گا، بس میری جان بچ جائے۔ میدان حشر میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ، یعنی اس کی پوری زندگی کا مکمل ریکارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور انسان اس کتاب میں اپنی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک نیت کو بھی درج پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہر بندے سے سوال کرے گا، لیکن اس دن زبانیں اللہ کے حکم سے بند ہوں گی۔ پیارے دوستو، بات کرنے کے لیے نہ زبان ساتھ دے گی، نہ دلیل کام آئے گی۔ اس دن انسان کا جسم بولے گا۔ اگر وہ پرہیزگار ہوگا تو اس کے ہاتھ کہیں گے، ہمیں فلاں نیکیوں میں استعمال کیا گیا۔ اس کے پاؤں بولیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلایا گیا۔ اور اگر وہ گنہگار ہوگا تو یہی ہاتھ پاؤں، یہی آنکھیں، یہی کان اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اے پروردگار، اس شخص نے ہمیں تیری نافرمانی کے لیے استعمال کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے ان گنہگاروں کو اس دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائیں گے جس کے بارے میں وہ دنیا میں غافل رہے۔ قیامت کے دن نہ صرف عزا بلکہ وہ جگہ بھی بولیں گی جہاں انسان نے گناہ کیے ہوں گے یا نیکی کے قدم رکھے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ گواہی انسان کے دل میں ایسی حسرتیں جگائیں گی کہ وہ پکار اٹھے گا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میرا حساب نہ لیا جاتا، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ پیارے دوستو، مگر اس دن کوئی کاش کام نہیں آئے گا۔ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو جہنم کو میدان حشر کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس پر 1000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 1,00,000 سخت اور سنگدل فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ جب فرشتے جہنم کو کھینچیں گے تو اس میں سے ایک ایسی خوفناک آواز یعنی چیخ نکلے گی کہ وہ تمام مخلوق کو گھیر لیں گی۔ پیارے دوستو، یعنی زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس سے کانپ اٹھے گی۔ اس وقت لوگ گھبرا کر پکاریں گے، ہائے میری جان، اے میرے رب، بس میری جان کو بچا لے۔ پیارے دوستو، سب لوگ کہیں گے، خدا بندہ میری فریاد کو پہنچا، سوائے حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دوستو کہ آپ کہیں گے خدا بندہ میری امت کی فریاد کو پہنچا، جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کے اوپر ایک پل قائم کیا جائے گا اور جنت تک پہنچنے کے لیے سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اسے صراط کہتے ہیں پیارے دوستو، لیکن یہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ انتہائی حیرتناک اور خطرناک راستہ ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس راستے پر 3000 سال کا سفر ہوگا، 1000 سال اوپر چڑھائی کا لیے، 1000 سال نیچے اترنے کا، اور آخر میں 1000 سال اترنے کے لیے، جس میں کانٹوں، پتھروں، بچھوؤں اور زہریلے جانوروں سے بھرا ہوا ہوگا پیارے دوستو۔ لیکن ہر انسان کا یہ سفر اتنا طویل نہیں ہوگا، یہ سب اس کے ایمان اور نیک اعمال پر منحصر ہوگا۔ کسی کو یہ راستہ پلک جھپکنے میں طے ہو جائے گا، کسی کو بجلی سی تیزی ملے گی، اور کوئی ہوگا جو ٹھوکر کھاتا لڑکھڑاتا گھسٹتا ہوا پار کرے گا۔ جتنا زیادہ نور یعنی ایمان، سچائی، نماز، صدقہ، صبر، پرہیزگاری ہمارے ساتھ ہوگا، اتنی ہی آسانی سے ہم صراط پر چل سکیں گے پیارے دوستو۔ صراط میں کوئی خاص روشنی نہیں ہے بلکہ وہ تاریک ہے، اور وہاں کوئی آفتاب یا مہتاب کام نہیں کر رہا سوائے جمال محمدی کے۔ قیامت کے روز صرف نور محمد و آل محمد یعنی ان کا نور ولایت ہی مدد کرے گا۔ ہر شخص کا نور یعنی ولایت خود اس کے ہمراہ ہوں گا۔ نماز، روزہ، تلاوت، قرآن، ذکر خدا اور اخلاص کا نور ہر طرف سے روشنی پھیلائے گا اور سامنے اور دونوں پہلیوں کے اطراف کو روشن و منور کر دے گا پیارے دوستو۔ لیکن اسی حد تک جس مقدار میں یہاں نور حاصل کیا ہوگا پیارے عزیزو، ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے سوچئے گا، ایک پل جو نہایت ہی باریک ہے، بال سے بھی زیادہ پتلا اور اتنا تیز کہ تلوار کی دھار بھی اس کے سامنے مات پڑ جائے، یہی ہے پل صراط پیارے دوستو۔ وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، لیکن اس پر چلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا رحم شامل حال ہوا تو ہم اس پل کو بجلی کی طرح پار کر لیں گے، مگر اگر اس کی رحمت ہٹ گئی تو سوچئے گا ہمارا انجام کیا ہوگا پیارے دوستو۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت لی، وہ آخر کار نجات پا لیں گے، چاہے کتنے ہی گناہ ہوں۔ لیکن جنہوں نے موت سے پہلے توبہ نہ کی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، جو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط کو بھی بغیر بخوبی عبور کرے گا۔ لیکن جو لوگ گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے، ان کے گناہ اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ جیسے ہی وہ پل پر قدم رکھیں گے، ان کا بوجھ انہیں کھینچ کر جہنم میں گرا دے گا پیارے دوستو۔ سوچئے گا جب ہم پل پر پہلا قدم رکھیں گے اور نیچے جھانک کر جہنم کی اندھیری گہری اور دہکتی آگ کو دیکھیں گے تو ہمارے جسم پر کیا گزرے گی پیارے دوستو۔ وہ آگ، وہ چیخیں، وہ دھواں، وہ سب کچھ دل کو ہلا کر رکھ دے گا، اور تب بھی ہمیں چلنا ہوگا، چاہے ہمارے جسم کانپ رہے ہوں، ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہوں، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمیں زمین پر بھی چلنے نہ دے رہا ہو، تب بھی ہمیں اس پل سے گزرنا ہوگا۔ ہم اپنے سامنے دیکھیں گے کچھ لوگ لڑک رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں گرتے جا رہے ہوں گے، اور کچھ کو فرشتے لوہے کے بڑے بڑے کانٹوں سے پکڑ کر ڈھکیل رہے ہوں گے، اور ہم بس بے وسی سے یہ سب دیکھ رہے ہوں گے پیارے دوستو۔ زبانیں بند، آنکھیں ساکت، دل لرزہ، اس لمحے ہمارے وہ سب گناہ، وہ سب بھول جو ہمیں کبھی یاد نہ تھے ہمارے ذہن میں چھا جائیں گے،
مگر تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پیارے دوستو، نجات اسی کو ملے گی جس نے دنیا میں اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھا، جو راتوں کو روتا رہا، دن میں توبہ کرتا رہا، جو اپنے نفس سے لڑا اور اللہ کی راہ پر چلتا رہا۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر 2 بار خوف مسلط نہیں کرتا۔ جو دنیا میں اس سے ڈرتا رہا وہ آخرت میں محفوظ رہے گا، اور وہ ڈر جو صرف زبان تک محدود ہو، جو آنکھ سے آنسو نکال دے مگر زندگی نہ بدلے، وہ سچا ڈر نہیں۔ پیارے دوستو، سچا ڈر وہی ہے جو ہمیں گناہ سے روک دے اور نیکیوں کی طرف کھینچ لے جائے۔ اگر آپ نے دل سے یہ باتیں سنی ہیں تو دل سے یہ دعا بھی مانگیے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمارا پل صراط آسان کر دے اور ہمیں اپنے نور سے منور فرما، تاکہ ہم تیرے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔